صلوات حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی ذاکر نہیں ہوں. میں مجالس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. میں پہلی دفعہ مجلس پڑھ رہا ہوں. جو غلطیاں مجھ سے ہو جائیں اس کے سلسلے میں صرف نظر سے کام کیجیے گا. مقصد صرف ذکر کرنا ہے اور ذکر کا ایصال ثواب کرنا ہے اپنے خالق کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ ومن سلک علی منوالہ. وبعد فقد قال اللہ تبارک فی محکم مقالہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. صلوات. جس آیہ قرآنیہ کو سرنامہ کلام بنانے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ سورہ زمر کی 53 نمبر کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم جناب رسالت مآب سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے رسول اللہ کے ذریعے گناہگار لوگوں کو، ہم لوگوں کو یہ بشارت سنائی ہے کہ ہمیں کسی حال میں بھی پروردگار کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پروردگار نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اور وہ بہت غفور الرحیم ہے. لیکن اس کی صرف 2 شرائط ہیں. ایک یہ کہ وہ لوگ پروردگار کو اپنا وحدہ لا شریک رب تصور کریں، مانیں، اور دوسرا صدق کے دل کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے استغفار کریں. یہی آج کی اس محفل کا، اس مجلس کا موضوع بھی ہے کہ رجوع اور استغفار، ان کی کیا اہمیت ہے. اگر آج ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو ہر شخص پریشان نظر آتا ہے. وہ خواہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کسی نسل کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، ایشیائی ہو، یورپی ہو، ایک بے چینی، ایک اضطراب کی کیفیت نظر آتی ہے. یہ کیوں ہے؟ ہماری زندگیوں میں اتنی آسانیاں آنے کے بعد ہم اتنے مضطرب کیوں ہیں؟ ہمارا قلبی سکون کہاں چلا گیا؟ جسے اصل میں سکون کہتے ہیں وہ لوگوں میں مفقود ہے. مغربی معاشروں میں اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگس کا استعمال نہ صرف بڑوں میں بلکہ اب نوجوانوں میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ ان معاملات کو بنظر غور دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ اس کو سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، اور جو سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو وہ یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ بھئی اب ہم کیا کریں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تو یہی ہوتا ہے، ہم اکیلے تو کچھ کر نہیں سکتے. لیکن یہ ایک سنجیدہ غور طلب مسئلہ ہے جس کا حل طلب بھی ہے اور جس کے حل کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت بھی ہے. اس ضمن میں ایک
امام علیہ السلام سے واقعہ اس واقعے کا سہارا لے کے میں اپنا معافی الضمیر بہتر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ مولا ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم پر جو مصیبتیں، جو آفات، جو مشکلات ہم پر وارد ہوتی ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے یا مکافات عمل ہے یا یہ پروردگار کی طرف سے ہماری کوئی آزمائش ہے. مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان مشکلات اور ان تکالیف کو وارد ہونے کے بعد تم پروردگار کی طرف بڑھو تو سمجھ لو کہ یہ اس کی طرف سے ایک آزمائش ہے. لیکن اگر اس کے حل کے لیے تم دنیا کی طرف بڑھتے چلے جاؤ تو سمجھ لو کہ یہ مکافات عمل ہے. یہ دور جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں رجوع کی ایک بڑی اہمیت ہے. رجوع وہ سعد اور کامل ستائشی عمل ہے کہ جس کی طرف پروردگار عالم نے خود ہمیں ترغیب دلائی ہے. قرآن مجید میں جا بجا پروردگار نے رجوع کے اوپر زور دیا ہے، اور نہ صرف قرآن میں بلکہ اسے پچھلی کتابوں میں بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت میں، انجیل میں، زبور میں اور دوسرے صحف انبیاء کے اندر. مجھے یاد ہے میں نے بہت سال پہلے، غالباً 81-82 کی بات ہے، اپنے گھر میں ایک اسٹیکر لگایا ہوا تھا جو بائبل سوسائٹی سے میں لایا تھا، اور اس کا عنوان یہ تھا کہ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ پروردگار کے نزدیک سے شادمانی کے دن تمہارے لیے لائے جائیں. یہ طریقہ ہے ہم ان مشکلات سے نکلنے کا. صلوات رجوع ہی وہ واحد کنجی ہے جس سے ہم پروردگار کی رحمت کے دروازے اپنے پر کھول سکتے ہیں، اور رجوع کا بہترین طریقہ استغفار ہے. خود حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار، کہ سب سے بہترین ذکر خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے. اب یہ دو لفظ ہیں، ایک رجوع اور ایک استغفار. رجوع کے معنی الرجوع کے معنی ہے کسی بھی چیز کے اپنے مبدأ حقیقی کی طرف پلٹنے کے، واپس آنے کے، یعنی عود کر آنا، لوٹ کر آنا. اور اس پر بہت ساری آیات اس کے شاہد ہیں اور اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ارْجِعُوا، بے شک تمہارے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اور آیت استرجاع جو بہت مشہور ہم سب جانتے ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے، رجوع کرنا ہے. دوسرا لفظ ہے استغفار. استغفار لفظ غفرہ سے بنا ہے. غفرہ کا مطلب ہوتا ہے غلاف. کسی بھی چیز کو میل کچیل سے بچانے کے لیے اگر آپ غلاف چڑھا دیں اس کو غفرہ کہتے ہیں. اور پروردگار کے ہاں استغفار کے معنوں میں یہ لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ پروردگار لوگوں کو عذاب جہنم سے بچانے کے لیے استغفار کی تاکید کرتا ہے. قرآن حکیم میں اس طرح کی بہت ساری آیات آپ کو مل جائیں گی. غفرانک ربنا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا بخشش کرنے والا کون ہے؟ ان باتوں کے بعد جو سرنامہ کلام
آیت بنائی گئی، اس سے پروردگار نے اطمینان دلایا کہ آپ پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کریں تو پروردگار آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح سورہ حجر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول پروردگار نے نقل کیا کہ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اور ابراہیم نے کہا کہ اپنی رب کی رحمت سے تو مایوس کوئی ہوتا ہی نہیں سوائے گمراہوں کے، یعنی گمراہ لوگ اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کیسے ہی حالات ہوں، کیسے ہی اعمال ہوں، اس کو پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کو کم نہیں کرنا چاہیے، رجوع کا سلسلہ قائم رہنا چاہیے۔ سورہ لقمان کے اندر لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ تفاسیر ائمہ کے اندر ان کی ایک تفصیل موجود ہے۔ اس میں جو نصیحتیں ہیں ان میں ایک نصیحت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بھی کی کہ میرے بیٹے، اگر تمام جن و انس کے تمام اچھے اعمال تیرے اعمال میں لکھ دیے جائیں تو کبھی ان پہ فخر مت کرنا، اور اگر تمام جن و انس کے تمام برے اعمال تیرے اعمال میں لکھ دی جائیں تو کبھی اب پروردگار کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تو ہر حال میں پروردگار کی رحمت اور اس کا متمنی اور مشتاق رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصے تک اپنی قوم کی ہدایت کرتے رہے اور لوگوں کی طرف بلاتے رہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس قدر اذیتیں جھیلی کہ جب آپ لوگوں کو بلایا کرتے تھے تو لوگ آپ پر پتھراؤ کیا کرتے تھے، پتھر مارتے تھے آپ کو، اور یہ عالم ہوتا تھا کہ شام تک آپ سر سے پیر تک لہو لہان ہو جایا کرتے تھے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور آپ کو مس کرتے تھے تو آپ کے وہ زخم مندمل ہوتے تھے اور اگلے دن پھر وہی سب کچھ ہوتا تھا۔ اور اس طرح آپ نے سینکڑوں سال پروردگار کی بارگاہ میں بلایا لوگوں کو، لیکن لوگ رجوع نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے رب، میں نے اپنی قوم کو روز و شب پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ کر دیا، اور جب بھی میں نے انہیں بلایا کہ میں آؤ کہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے چہروں کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا اور اپنی روش پر اڑ گئے اور تکبر کیا۔ میں نے علانیہ اور چپکے ان کو سمجھایا، میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تمہارے لیے آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد کی نعمتیں عطا کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور ان کے نیچے نہریں جاری کرے گا، لیکن انہوں نے میری نہیں سنی۔ رجوع کرنے میں اور استغفار کرنے میں جو بہترین طریقہ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اپنے سے بلند مرتبہ لوگوں کو اس بات کے لیے راضی کیا جائے کہ وہ آپ کے لیے استغفار کریں۔ اسی لیے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ماں باپ کا درجہ پروردگار نے اولاد کے لیے بلند رکھا ہے، اور بزرگوں سے اسی لیے دعا کرائی جاتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ میں جو دعا کے طریقے اور استغفار کے طریقے تعلیم فرمائے، اور جو انبیاء علیہ السلام کی تاثیر میں ہم دیکھتے ہیں، اس کا ایک قرینہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں کی جو قرآن نے نقل کی ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، پروردگار مجھے بخش دے
اور میرے والدین کو بخش دے، اور جو کوئی میرے گھر میں مومن اور کی حیثیت سے داخل ہو اس کو بخش دے، اور مومنین اور مومنات کو بخش دے۔ یہ ایک سیکوینس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور مومنین کی کہ جس دن کے تو حساب لے گا۔ یہ ایک سیکوینس ہے۔ اس میں پہلے آپ خود آتے ہیں، اپنے لیے استغفار کرتے ہیں، بعد میں آپ دوسروں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ جو امام نے تعلیم فرمائی وہ یہ ہے غالباً کہ چونکہ ہم ہر شخص گناہگار ہیں، تو شایع نہیں ہے کہ بغیر اپنے لیے وہ استغفار طلب کیے کسی اور کے لیے وہ استغفار کی درخواست کرے۔ اس کی بعد میں وزن جب پیدا ہوگا، جب وہ اپنے لیے استغفار کر چکا ہوگا، تو پروردگار اس کی استغفار کرنے کے بعد اس کے بعد اوروں کو معاف کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے قرآن حکیم میں جو اور مومنین کی دعائیں بیان کی ہیں، اس میں بھی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جو ایمان پر قائم ہے بخش دے، جو ہم سے سابق الایمان ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ قرآن حکیم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بھی ملتا ہے کافی تفصیل سے۔ ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ سب کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس بات کے باوجود کہ وہ سارے بیٹے ان کے رسول ہیں اور ہمیں ان پر بالکل ویسے ہی ایمان لانا ہے جیسے کسی اور رسول کا ایمان لانا ہے، لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈالا گیا اور آپ کی بینائی واپس آئی، تو انہوں نے اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ مجھے میرے پروردگار کی طرف سے وہ بتا دیا گیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ تو ان بیٹوں نے جنہوں نے وہ ظلم کیا تھا، انہوں نے فوراً اپنے والد کے سامنے یہ عرض کی کہ اے ہمارے بابا جان، آپ ہمارے لیے دعا کریں تو پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم بھی یہی رہی کہ چاہے وہ رسول ہیں لیکن وہ اپنے والد سے اپنی بخشش کی دعا کرواتے ہیں۔ اسی طرح مومنین کے لیے پروردگار عالم نے یہ شرط رکھی کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ یہ رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہے کہ اگر ان سے کوئی ظلم سرزد ہوتا ہے، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ یہ تیری طرف رجوع کریں، تیرے پاس آئیں، اور اگر تو ان کے لیے استغفار کرے گا تو پروردگار کو بخشنے والا پائے گا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذا ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیم، کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفوس پر ظلم کر بیٹھے تھے یہ تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی آج بھی یہ کلیہ ہے کہ اگر من حیث القوم ہم سے کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں، کوئی گناہ سرزد ہوئے ہیں، تو ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں اپنی دعا کو مستجاب کرانے کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم رسول کی بارگاہ میں چلے جائیں۔